السلام علیکم دوستو، شایان وائس چینل میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل شایان وائس کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ایک گھنا جنگل تھا جو درختوں، ندیوں اور رنگ برنگے پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں ہر طرح کے جانور رہتے تھے، چھوٹے سے چھوٹا کیڑا اور بڑے سے بڑا ہاتھی۔ سب جانور اپنی اپنی زندگی میں مصروف رہتے تھے، لیکن ان سب میں ایک چیز مشترکہ تھی۔ سب طاقتور جانوروں کا راج تھا۔ جنگل کا بادشاہ شیر تھا اور بڑے جانور ہمیشہ چھوٹے جانوروں کو دبایا کرتے تھے۔ انہی جانوروں میں ایک چھوٹا سا خرگوش تھا جس کا نام بلو تھا۔ بلو بہت چھوٹا اور شرمیلا تھا، لیکن دل کا بہت بہادر تھا۔ وہ ہمیشہ انصاف پر یقین رکھتا تھا اور چاہتا تھا کہ جنگل میں سب جانور ایک ساتھ خوش رہیں، لیکن چھوٹا ہونے کی وجہ سے کوئی اس کی بات نہیں سنتا تھا۔ ایک دن جنگل میں ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ جنگل کی ندی کا پانی اچانک خشک ہونے لگا۔ جانور پریشان ہو گئے کیونکہ پانی کے بغیر زندگی ممکن نہیں تھی۔ سب جانور بادشاہ شیر کے پاس گئے لیکن کوئی حل نہیں نکل سکا۔ جنگل میں افراتفری پھیل گئی۔ بلو نے جب یہ دیکھا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مسئلے کا حل نکالے گا۔ اس نے اپنے دوستوں گلہری چمکی اور طوطے مٹھو سے بات کی۔ تینوں نے مل کر سوچا کہ ندی کے خشک ہونے کی وجہ تلاش کرنی چاہیے۔ بلو، وہ ننھا خرگوش جو جنگل میں سب سے چھوٹا تھا، اب اپنے خوابوں کی تکمیل کی راہ پر تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جنگل کے جانور اسے بھی بہادری اور دانشمندی کے لیے جانیں، مگر یہ سفر آسان نہ تھا۔ ایک دن جب وہ درختوں کے بیچ کھیل رہا تھا، اس نے دیکھا کہ جنگل کے کنارے ایک بڑا ہاتھی زور زور سے چنگھاڑ رہا تھا۔ جنگل کے سب جانور خوفزدہ ہو گئے اور دور چھپنے لگے۔ بلو نے قریب جا کر پوچھا، کیا ہوا جناب ہاتھی؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ ہاتھی نے غصے میں جواب دیا، یہ سب اس انسان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے میرے پیر میں کانٹا چبو دیا ہے اور اب میں درد سے تڑپ رہا ہوں۔ بلو نے قریب جا کر دیکھا کہ واقعی ہاتھی کے پیر میں ایک بڑا کانٹا پھنسا ہوا تھا۔ کوئی بھی جانور اس کی مدد کرنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ بلو نے سوچا، یہ موقع ہے کہ میں اپنی بہادری ثابت کروں۔ وہ آہستہ آہستہ ہاتھی کے پیر کے قریب گیا اور نرمی سے بولا، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کانٹا نکال سکتا ہوں۔ ہاتھی نے حیرانی سے اس ننھے خرگوش کی طرف دیکھا اور بولا، تم اتنے چھوٹے ہو، تم یہ کیسے کرو گے؟ بلو مسکرایا اور کہا، بس مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ بلو نے اپنے چھوٹے مگر تیز دانتوں سے کانٹے کو پکڑا اور دھیرے دھیرے کھینچنا شروع کیا۔ کچھ ہی لمحوں میں کانٹا باہر آ گیا۔ ہاتھی نے سکون کا سانس لیا اور کہا، ارے میرا درد ختم ہو گیا۔ سارے جانور حیران رہ گئے کہ ایک ننھے خرگوش نے اتنے بڑے ہاتھی کی مدد کر دی، مگر یہ صرف آغاز تھا، کیونکہ جنگل کے بڑے خطرے ابھی باقی تھے۔ بلو کی بہادری کی خبر پورے جنگل میں پھیل چکی تھی۔ جانور حیران تھے کہ ایک ننھا سا خرگوش ہاتھی جیسے بڑے جانور کی مدد کر سکتا ہے، مگر بلو کے دل میں غرور نہیں آیا۔ وہ جانتا تھا کہ اصل بہادری صرف طاقت میں نہیں بلکہ نیت اور دل کی ہمت میں ہے۔ ایک شام جب سورج اپنی روشنی سمیٹ رہا تھا اور جنگل میں ہلکی ہلکی تاریکی پھیل رہی تھی، بلو تازہ گھاس کی تلاش میں جنگل کے گہرے حصے کی طرف نکل گیا۔ اچانک اسے پتوں کے بیچ کچھ عجیب سے حرکت محسوس ہوئی۔ وہ قریب گیا اور دیکھا کہ زمین پر ایک بڑا جال بچھا ہوا ہے۔ بلو نے چونک کر سوچا، یہ جال یہاں کیوں ہے؟ اتنے میں بلو نے دیکھا کہ ایک ننھا ہرن جو اپنی ماں سے بچھڑ گیا تھا، غلطی سے اس جال میں پھنس گیا۔ ہرن نے نکلنے کی بہت کوشش کی، مگر جال اتنا مضبوط تھا کہ وہ اور الجھتا جا رہا تھا۔ مدد کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ ہرن کی آواز سن کر بلو تیزی سے آگے بڑھا۔ فکر مت کرو، میں تمہیں یہاں سے نکالوں گا، بلو نے کہا۔ ہرن نے بے یقینی سے پوچھا، تم اتنے چھوٹے ہو، تم کیسے نکالو گے؟ بلو نے مسکرا کر جواب دیا، میں چاہے چھوٹا ہوں مگر میرا حوصلہ بڑا ہے۔ بلو نے جال کو غور سے دیکھا، یہ انسانوں کا جال تھا جو وہ جانوروں کو پکڑنے کے لیے بچھاتے تھے۔ بلو نے اپنی تیز دانتوں سے رسی کو کترنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد آخر کار ایک رسی ٹوٹ گئی۔
پھر دوسری اور آہستہ آہستہ جال کھلنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ہرن آزاد تھا۔ وہ خوشی سے بلو کے گلے لگ گیا اور بولا، تم نے میری جان بچائی، تم واقعی ایک ہیرو ہو۔ بلو مسکرایا اور بولا، دوستی میں مدد کرنا فرض ہے، لیکن ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ لگتا ہے انسان جنگل میں واپس آ گئے ہیں، ہمیں باقی جانوروں کو بھی خبردار کرنا ہوگا۔ بلو اور ہرن نے جنگل کے باقی جانوروں کو خبردار کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن کیا جانور انسان کے جال سے بچ پائیں گے یا اس بار خطرہ کچھ زیادہ بڑا ہوگا؟ بلو اور ہرن نے جال سے نکلنے کے بعد جنگل کے دوسرے جانوروں کو خبردار کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دوڑتے ہوئے جنگل کے مرکزی حصے میں پہنچے، جہاں اکثر جانور شام کے وقت اکٹھے ہوتے تھے۔ وہاں ہاتھی، ہرن، بندر، لومڑی اور دیگر جانور جمع تھے۔ ہرن نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، سب سنو، انسانوں نے جنگل میں جال بچھا دیے ہیں۔ میں پھنس گیا تھا لیکن بلو نے مجھے بچا لیا۔ جانور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کچھ کے چہروں پر خوف تھا تو کچھ کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ بندر نے شک سے پوچھا، بلو، اتنا چھوٹا خرگوش، اس نے تمہیں بچا لیا؟ بلو نے نرمی سے کہا، یہ سچ ہے، لیکن اس وقت یہ بحث کرنے کا وقت نہیں۔ ہمیں مل کر کچھ کرنا ہوگا، ورنہ مزید جانور ان جالوں میں پھنس سکتے ہیں۔ ہاتھی نے زور سے چنگاڑ کر کہا، بلو ٹھیک کہہ رہا ہے، اس نے میری بھی مدد کی تھی جب میرے پیر میں کانٹا چبھ گیا تھا، اس کی بات سننی چاہیے۔ سب جانوروں نے غور سے سنا۔ بلو نے مشورہ دیا کہ جنگل کے تمام راستوں کی نگرانی کی جائے اور جہاں کہیں جال ملے اسے فوراً طور پر ختم کر دیا جائے۔ اس نے ایک گروہ بنانے کا مشورہ دیا جس میں تمام جانور شامل ہوں۔ بندر درختوں پر نگرانی کرے، ہاتھی اپنے طاقت سے جالوں کو تباہ کرے اور خرگوش، لومڑیاں اور دوسرے چھوٹے جانور زمین پر تلاش کریں۔ جانوروں نے پہلی بار محسوس کیا کہ بلو کا قد چاہے چھوٹا ہو لیکن اس کی سوچ بڑی تھی۔ انہوں نے ایک ساتھ مل کر جنگل کی حفاظت کا عہد کیا، لیکن کیا یہ اتحاد انسانوں کے جال سے جنگل کو بچا پائے گا یا خطرہ اس سے بھی زیادہ تھا؟ جنگل کے جانور اس متحد ہو چکے تھے۔ بلو کی قیادت میں سب نے ایک زبردست منصوبہ بنایا کہ انسانوں کے ہر جال کو ڈھونڈ کر ختم کرنا ہے۔ ہاتھی اپنی اپنی طاقت سے جال توڑنا، بندر درختوں پر چڑھ کر انسانی سرگرمیوں پر نظر رکھتا اور لومڑی اپنی چالاکی سے انسانوں کی حرکات کا اندازہ لگاتی۔ کئی دنوں تک یہ منصوبہ بہت کامیاب رہا۔ ہر بار جب انسان جال بچھاتے جانور انہیں تلاش کر کے تباہ کر دیتے۔ بلو کی سمجھداری نے جنگل میں نئی روح پھونک دی تھی۔ ہر کوئی اب اسے عزت سے دیکھتا تھا، لیکن انسان خاموش سے کچھ بڑا پلان بنا رہے تھے۔ ایک دن بندر نے دور درختوں سے دیکھا کہ انسان نہ صرف جال بلکہ ایک بڑا پنجرا بھی لے کر آ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ اس بار وہ صرف ایک جانور نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ جانوروں کو قید کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ بندر نے تیزی سے بلو کو خبردار کیا۔ بلو نے جانوروں کو اکٹھا کیا اور کہا، یہ ہماری سب سے بڑی آزمائش ہے، ہمیں سمجھداری سے کام کر لینا ہوگا۔ اگر ہم نے اس بار غلطی کی تو بہت سے جانور قید ہو جائیں گے۔ لومڑی نے مشورہ دیا، ہمیں انسانوں کو دھوکہ دینا ہوگا۔ اگر وہ سمجھے کہ ہم آسانی سے پکڑے جا سکتے ہیں تو ہم ان کے جال کی سمت بدل سکتے ہیں۔ بلو نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور بولا، ہاں، ہم ایسا جال بچھائیں گے کہ اس بار انسان خود اس میں پھنس جائیں گے۔ بلو اور اس کی ٹیم نے قریبی جھاڑیوں میں ایک بڑا گڈھا کھودا اور اس پر پتوں کی موٹی تہ بچھا دی۔ گڑھے کے قریب انہوں نے جانوروں کے چلنے کے نشان چھوڑے تاکہ انسان سمجھے کہ جانور قریب ہے۔ جب رات ہوئی انسان جال لے کر اس طرف آئے۔ انہوں نے جانوروں کے نشانات دیکھے اور خوشی سے جال بچھا دیا، لیکن جب انہوں نے آگے بڑھ کر دیکھنے کی کوشش کی تو ایک کے بعد ایک گڑھے میں گرتے گئے۔ انسانوں کے گڑھے میں گرنے کے بعد جنگل کے جانور خوشی سے چمکنے لگے۔ لیکن کیا انسان ہار مان جائیں گے یا وہ کسی اور خطرناک چال کے ساتھ واپس آئیں گے؟ انسانوں کے گڑھے میں گرنے کے بعد جنگل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تمام جانور بلو کی ذہانت اور قیادت کی تعریف کر رہے تھے۔ بلو جو کبھی خود کو معمولی سمجھتا تھا اب جانوروں کا ہیرو بن چکا تھا۔
लेकिन जश्न ज्यादा देर नहीं चला। दूसरे दिन सुबह सवेरे बंदर ने दौड़ते हुए आकर खबर दी, ब्लू, इस बार इंसान बड़ी तादाद में आ रहे हैं। इनके पास आग, गाड़ियां और बड़े बड़े पिंजरे हैं। वो पूरे जंगल को तबाह करना चाहते हैं। ये सुनकर सब जानवर सहम गए। लोमड़ी ने घबराते हुए कहा, हम जालों और गढ़ों से तो बच सकते हैं, मगर आग से कैसे बचेंगे? ब्लू ने गहरी सांस ली। ये सबसे बड़ा इम्तिहान था। वो जानता था कि अगर इस बार कोई गलती हुई तो पूरा जंगल तबाह हो सकता है। ब्लू ने अपने जहन में एक और मंसूबा बनाया। हमें इस बार अपनी चालाकी के साथ अपनी ताकत का भी इस्तेमाल करना होगा। ब्लू ने कहा, हाथी और गैंडे इंसानों को दूर रखने की कोशिश करेंगे। बंदर ऊंचे दरख्तों से आग बुझाने के लिए पत्ते और मट्टी फेंकेंगे। लोमड़ी और दीगर तेज दौड़ने वाले जानवर इंसानों की तवज्जो हटाएंगे और मैं करीबी दरिया का रास्ता खोलने की कोशिश करूंगा ताकि पानी जंगल में आ सके। जब इंसान जंगल में दाखिल हुए, उन्होंने दरख्तों को आग लगाना शुरू कर दी। आग के शोले आसमान को छू रहे थे। जानवर इधर उधर भागने लगे, मगर ब्लू का हौसला बरकरार था। हाथियों ने अपनी ताकत से रास्ता ब्लॉक कर दिया ताकि इंसान आगे ना बढ़ सकें। बंदर दरख्तों से पत्तों और मट्टी से आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। लोमड़ियां और हिरण तेज रफ्तारी से दौड़कर इंसानों को चकमा दे रहे थे ताकि वो आगे ना बढ़ सके। ब्लू ने दरिया की तरफ दौड़ लगाई। रास्ते में धुआं इतना ज्यादा था कि इसकी आंखों में जलन हो रही थी, मगर इसने हार नहीं मानी। दरिया के किनारे पहुंचकर इसने देखा कि एक बड़ा पत्थर पानी के रास्ते को रोके हुए है। मुझे यह पत्थर हटाना होगा, ब्लू ने खुद से कहा। लेकिन वो अकेला इस बड़े पत्थर को कैसे हटा सकता था? अचानक हाथी की आवाज आई, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाथी ने इस ताकत से पत्थर को धक्का दिया और ब्लू ने इसे नीचे की तरफ लढ़कने में मदद की। जैसे ही पत्थर हटा, पानी का तेज रेला जंगल की तरफ बहने लगा। आग बुझने लगी और जानवरों ने सुकून की सांस ली। इंसान जो आग का सहारा लेकर जानवरों को काबू में करना चाहते थे, अपनी गाड़ियां छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। जंगल एक बार फिर बच गया और इस बार सबको यकीन हो गया कि हीरो बनने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बड़ा दिल और बड़ी हिम्मत होना जरूरी है। लेकिन क्या इंसान दोबारा पलट कर आएंगे? ब्लू और इसके साथियों को अभी और भी चैलेंजेस का सामना करना बाकी था। पानी के बहाव से जंगल की आग बुझ चुकी थी। दरख्तों की शाखों पर फिर से परिंदे चहचहाने लगे थे और जानवर खुशी से एक दूसरे को गले लगा रहे थे। ब्लू की बहादुरी और दानिशमंदी ने सबकी जान बचा ली थी। तमाम जानवरों ने बड़ी दरख्त के नीचे जमा होकर ब्लू को जंगल का सबसे बड़ा हीरो करार दिया। हाथी ने अपनी गहरी आवाज में कहा, आज हम सब ने सीखा है कि साइज अहम नहीं होता, हिम्मत और अकल ही असल ताकत है। ब्लू ने साबित किया है कि अक्सर इरादा मजबूत हो तो सब कुछ मुमकिन है। ब्लू जो पहले खुद को छोटा और कमजोर समझता था, आज अपने आप पर फख्र महसूस कर रहा था। लेकिन इसने मुस्कुरा कर कहा, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। यह हमारी दोस्ती और इत्तेहाद की जीत है। अगर हम मिलकर काम करें तो कोई भी दुश्मन हमें शिकस्त नहीं दे सकता। इस दिन से जंगल के हर जानवर ने मिलकर अपनी हिफाजत का जिम्मा लिया। उन्होंने न सिर्फ इंसानों को शिकस्त दी, बल्कि एक दूसरे की मदद करने और हर मुश्किल का सामना मिलकर करने का वादा भी किया।